بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، اور ان میں سے پہلا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تین چیزیں بہت محبوب ہیں: خوشبو، نیک بیوی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً بول اٹھے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی تین چیزیں بہت محبوب ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کو دیکھتے رہنا، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا، اور تیسرا یہ کہ میری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے۔ اب ذرا ان تینوں باتوں کا اندازہ لگائیں کہ ان کا مرکز اور محور کون بنتا ہے۔ وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ جب ہجرت کا حکم ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر دستک دی تو وہ فوراً حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، کیا آپ جاگ رہے تھے؟ عرض کیا، جی ہاں، کچھ عرصے سے میرا دل محسوس کر رہا تھا کہ ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا شرف عطا فرمائیں گے۔ بس میں نے اس دن سے رات کو سونا چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور مجھے جاگنے میں دیر ہو جائے۔ جنگ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جہاد کے لیے اپنا مال پیش کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے اور دل میں سوچتے رہے کہ آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نیکی میں بڑھ جاؤں گا، لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر، آپ اپنے پیچھے بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ آئے؟ عرض کیا، اپنی بیوی بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ آیا۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا غم ان الفاظ میں ظاہر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات یافتہ دیکھا تو مکانات اپنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر میرا دل لرز اٹھا اور زندگی بھر میری کمر ٹوٹی رہے گی۔ کاش میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے قبر میں دفن کر دیا گیا ہوتا اور مجھ پر پتھر ہوتے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفا کی انتہا جب غار ثور میں پہنچنے کے لیے پہاڑ پر چڑھنے کا وقت تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کے نیچے پاؤں کو نیچے لگا رہے تھے اور ہاتھوں کے بل اوپر چڑھ رہے تھے۔
پورا پاؤں نہیں لگا رہے تھے۔ اسی طرح چڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ قدموں کے نشان نہ لگیں تاکہ دشمن قدموں کے نشان دیکھ کر پیچھے نہ آ جائیں۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر پورے پاؤں نہیں لگا رہے، فقط نیچے لگا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر حاضر ہیں، مہربانی فرمائیں آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہوئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھوں پر سوار ہوئے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار ثور تک پہنچے۔ گلاب کے پھول پر شبنم، عشق اور محبت کی یہ داستان بھی عجیب ہے کہ غار ثور میں جب سوراخ پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پاؤں رکھا ہوا تھا، اس میں ایک سانپ تھا۔ اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں مبارک پر کاٹ لیا۔ جیسے ہی سانپ نے کاٹا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف ہوئی اور زہر نے اثر کیا۔ ادب کی وجہ سے زبان سے کوئی لفظ نہ نکلا، کہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آ جائے، لیکن درد کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اور یہ سعادت بھی اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینی تھی کہ جب آنسو گرا تو زمین پر نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرا۔ چہرہ اقدس پر آنسو پڑتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر تو کیوں روتا ہے؟ ارے رحمت للعالمین تو تیری گود میں ہے، اس حال میں بھی روتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بتا دیا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پاؤں اس سوراخ پر تھا، کسی موذی چیز نے پاؤں پر کاٹ لیا ہے، جس کے زہر کی وجہ سے آنسو نکل آئے، اور آنسو بھی گرے تو کہاں گرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرے۔ کسی شاعر نے اس پر بھی مضمون باندھ دیا۔ سبحان اللہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا آنسو شبنم کی مانند اور میرے آقا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا رخسار گلاب کے پھول کی مانند۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر کیوں روتے ہیں؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس زہر کی وجہ سے تکلیف زیادہ ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ چنانچہ تاجدار مدینہ، سرکار کائنات، فخر موجودات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس زخم کے اوپر لگایا، جس کی وجہ سے تکلیف بھی جاتی رہی اور